بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ملاقات میں خوش آمدید ناظرین۔ آج پروگرام ملاقات میں میرے مہمان ہیں پاکستان کے نامور ماہر تعلیم جناب سید سہیل رضوی صاحب۔ سہیل رضوی صاحب گزشتہ 2 دہائیوں سے شعبہ تعلیم میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کے طلباء کو بیرون ملک بھجوانے کے سلسلے میں بھی انہیں گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے پاکستان کے نظام تعلیم پر بھی بات کریں گے اور طلباء کو درپیش ان مسائل پر بھی بات کریں گے جو بیرون ملک تعلیم کے حوالے سے جانے کے لیے انہیں درپیش ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنے سال سے آپ کا تعلیم کے شعبے میں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بیرون ملک بھی آپ نے کئی ملکوں کا تعلیمی نظام وزٹ کیا ہے اور پاکستان کے تعلیمی نظام کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں اور دنیا کے تعلیمی نظام میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال بہت ہی اچھا سوال ہے۔ پاکستان کا نظام تعلیم، میں بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بات کروں گا۔ فی الوقت ہمارا بیرون ممالک کے مقابلے میں تقریباً برابر ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں بہت کام کیا، خصوصاً تعلیم کے بزنس کے شعبے میں، اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز جیسے نسٹ ہو گئی آپ کی، فاسٹ ہے، اور دوسری جو یونیورسٹیاں ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے کریکولم انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے یہ کوالٹی اور یہ تعلیم کا معیار موجود نہ تھا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور اب ہمارے جیسے مثلاً آپ کی بیچلرز کی ڈگری پہلے 2 سال کی ہوا کرتی تھی، اب تقریباً تمام یونیورسٹیز نے اس کو 4 سالہ یونیورسٹیز کر لیا، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے۔ پہلے ہمارا گریجویٹ جو تھا اس کو دوبارہ جا کے بیچلرز ڈگری کرنی پڑتی تھی، اب ان کو ڈائریکٹ ماسٹرز میں داخلہ ملتا ہے۔ اچھا، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی آپ صورتحال بتا رہے ہیں کہ وہاں نجی شعبے نے تو یہاں پہ کافی پروموٹ کیا ہے ایجوکیشن کو، تو سرکاری کا کیا حال ہے؟ سرکاری شعبے میں ماں سوائے چند یونیورسٹیز، جس میں آپ کی کراچی یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اور UET، یہ سر فہرست ہیں کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے آپ کو انہوں نے مولڈ کیا، اپنے کریکولم کو، اپنی اسیسمنٹ کو، اپنے معیار تعلیم کو، اپنی ٹیچنگ میتھڈز کو انہوں نے کافی امپروو کیا ہے۔ اس حوالے سے ان کی ڈائریکٹ انٹری آسٹریلیا میں، UK میں اور USA میں ڈائریکٹلی ماسٹرز ڈگری میں ان کی ممکن ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اور کون سی اب UET بتا رہے ہیں؟ UET بتا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ ان ممالک نے، جو کہ دنیا کے 5 بڑے ممالک ہیں جہاں پر دنیا بھر سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے آتے ہیں، ان میں سر فہرست آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جس میں تقریباً سالانہ 2.5 لاکھ بچے دنیا بھر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد UK، برٹش، جو کہ ایک معیاری تعلیم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کینیڈا اور آسٹریلیا ہے۔ اچھا، اس وقت کالج کی سطح پہ اور یونیورسٹی کی سطح پہ جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے آپ کے خیال میں، ہمارے ہاں سرکاری شعبے میں اور نجی شعبے میں دونوں سائڈوں میں؟ انفارچونیٹلی نہیں، کیونکہ ہمارا معیار تعلیم ٹیچنگ کے حوالے سے انٹرمیڈیٹ لیول پہ اس معیار کا نہیں کہ جو ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ہائی اسکول کہلاتا ہے، جو ہمارا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا انٹرمیڈیٹ ہائی اسکول کے برابر ہے، تو اس کے لیے آپ کو 1 سال کا گیپ پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ یونیورسٹی جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انٹرمیڈیٹ کے بعد یہاں سے اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا تو وہاں پہ ہائی اسکولنگ میں، ہائی اسکول کا 1 سال کا ڈپلومہ کر کے پھر آپ یونیورسٹی میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا بیرون ملک اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو وہاں سے بھی کوئی لوگ آتے ہیں ادھر پڑھنے کے لیے؟ وہ بہت مشکل آپ نے سوال پوچھ لیا یہ، کیونکہ سوائے میڈیکل کے شعبے میں، جو کہ ہمارے ایران سے کچھ طلباء یہاں پر فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور دوسرے میڈیکل کالجز میں آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا خاطر خواہ نمبر موجود نہیں ہے
کہ جس کو ہم آئیڈینٹیفائی بیسک کمی کہاں پہ ہے؟ ہمارے کریکولم میں پرابلم ہے، ٹیچنگ میں کمی ہے، یا انسٹیٹیوشن میں کوئی پرابلم ہے؟ کیا کمی کیا ہے جو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، کسی بھی نظام تعلیم میں آپ کو 2-3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو آپ کے ٹیچنگ سٹینڈرڈز، کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کا معیار تعلیم کیا ہے، ان کا تجربہ کیا ہے۔ دوسرا آپ کا کریکولم، کہ وہ کریکولم کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آپ کے جو اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ تیسرا آپ کا آ جاتا ہے امتحانات کی جو معیار، اسیسمنٹ اور گریڈنگ سسٹم۔ تو ان تینوں شعبوں میں پاکستان ابھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ نہیں اترا، لیکن ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ سرکاری شعبے کی بھی ڈائریکشن ٹھیک ہے اس وقت؟ نجی شعبہ تو پروموٹ کر رہا ہے اپنے پیسے لگا کے، سرکاری شعبے میں بھی کچھ؟ سرکاری شعبے میں اس کی اویئرنیس اب شروع ہو گئی ہے، چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، انٹرنیٹ کی فراوانی ہے، انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے اس ایشو کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے۔ اب سرکاری ادارے بھی ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ جو ٹیچرز وہ ہائر کریں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہوں، ان کی تعلیم جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ہو، اور خاص طور پہ یہ این ٹی ایس سسٹم اور آپ کی جو این ٹی سسٹمز کیا ہے اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ یہ این ٹی ایس سسٹم کی آپ نے بات کی، این ٹی ایس سسٹم کا تو ہم سن رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑا فراڈ سسٹم ہے، ایک اپنے ہی منظور نظر کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، اور وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر وہ اس میں پیسے لے کے بھی بعض دفعہ اور دیگر مفادات کے تحت بھی وہ نمبر لگاتے ہیں اس کا۔ میرا خیال ہے کہ یہ عام تاثر تو یہ ہے، میرا خیال یہ دروغ گوئی سے باکام لیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں یہ اس قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تاکہ ایک، لیکن یہ این ٹی ایس پھر گورنمنٹ خود کیوں نہیں لیتی؟ اگر گورنمنٹ کے پاس ہو تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا برائے پرائیویٹ؟ میرا خیال ہے کہ اچھا ہی ہے کہ یہ اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اس میں آپ ان کی اسکروٹنی اور اکاؤنٹیبلٹی اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ باقی آپ سرکاری اداروں کا دیکھ لیں، ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ اگر آپ یہ ٹیسٹنگ سسٹم بھی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے تو اس میں ریڈ ٹیپزم اور کرپشن کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس وقت جو این ٹی ایس سسٹم ہے یہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے بین الاقوامی جو معیار ہیں اس کے عین مطابق ہے۔ اچھا، بیرون ملک آپ طلباء کو بھجواتے ہیں، بلکہ کنسلٹنسی انہیں فراہم کرتے ہیں، ایک عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو کس لیول پہ اسٹوڈنٹ کو، پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو باہر جانا چاہیے؟ تعلیم کے کس مرحلے پہ جانا چاہیے اسے؟ آپ کیا اسے مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، ہر طالب علم کے اپنے سرکمسٹانسز، اپنی اکنامک کنڈیشنز اور اپنی فیوچر گولز کے حوالے سے ویری کرتا ہے، لیکن جو کم سے کم تعلیم ہے وہ انٹرمیڈیٹ پاکستان سے ہونی چاہیے، جو کہ ایئر 12 کہلاتی ہے، اور 12 سال کی تعلیم کے بعد اگر کوشش کریں تو باہر جائیں اور ضرور وہاں پر اپنا ایکسپوجر لیں۔ اور لیکن اس وقت اس اسٹیج کے اوپر جانے کے جو منفی پہلو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ کو کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، میچور نہیں ہے، اچھا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس کے بھی چانسز ہیں کہ وہ ڈی ٹریک ہو جائے اور وہ اپنا تعلیم سے فوکس ہٹا کے اور دوسری غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ ہو جائے۔ تو جانے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انٹرمیڈیٹ کر کے جائے تو آئیڈیل سٹیج ہے، بشرطے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باشعور ہو، اپنے فیوچر گولز پہ فوکسڈ ہو، اور ماں باپ اس کی جو تربیت اچھی کی ہوئی ہو تو اس کو والدین کو کیا مد نظر رکھنا چاہیے جب وہ اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھجواتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول پہ؟ انہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اسے؟ سب سے پہلے تو بچے کا جو لائف سٹائل ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ کا لائف سٹائل ہے وہ وہاں لائف سٹائل فٹ ان نہیں ہے۔ وہاں پر جو سسٹم ہے وہاں پر پنکچویلٹی چاہیے ہوتی ہے کلاسز میں آنے کی، وہاں پر اٹینڈنس منیمم 80% چاہیے ہوتی ہے، وہاں کا پاسنگ مارکس 50% ہے، پاکستان کا پاسنگ مارک 33% ہے، اور 50% والے کو بھی کوئی اچھا اسٹوڈنٹ وہاں نہیں سمجھا جاتا۔ 65% سے اچھا اسٹوڈنٹ کا معیار شروع ہوتا ہے، اور جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 75% گریڈز اگر آپ لیں تو آپ سمجھے جاتے ہیں کہ اچھے طالب علم ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا لائف سٹائل، آپ کا صبح اٹھنے کا انداز کہ آپ کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں،
ٹائمنگ کے حساب سے شیڈیولڈ ہو، آپ کا پورا دن آپ کا کیلکولیٹڈ ہو کہ یہ آپ کے کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے. ایک ڈسپلنڈ انسان کی طرح آپ ایک لائف گزار سکتے ہیں، اور آپ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پر اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر سکے گا تو ضرور بھیجیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لاؤبالی ہے، ابھی ذہن اتنا پختہ نہیں ہے، شخصیت اس کی ابھی کمزور ہے، تو وہ بے شک اس کو بیچلرز کے بعد بھیجیں. اچھا، کس شعبے میں زیادہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں انٹر کے بعد، یا کس شعبے میں جانا چاہیے زیادہ اسٹوڈنٹس کو، جو یہاں پہ ہمارے ہاں جس شعبے میں مواقع کم ہیں اور باہر کے ممالک میں زیادہ ہیں، وہ کون سا ایسا شعبہ ہے؟ دیکھیے، زیادہ تر پوری دنیا میں 80% لوگ بزنس اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، جس میں آپ کی اکاؤنٹنگ، مارکیٹنگ. سیاست بھی پڑھنے جاتا ہے باہر؟ سیاستدانوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں. سیاستدانوں کے بچے جاتے جی ہیں؟ جاتے ہیں. اور وہ انہی کے پاس ہی رہے گی، عوام تک تو نہیں آئے گی نا سیاست. یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل تعلیم ہے. ابھی ہمارے اسٹیٹس جو ورلڈ یونیسکو کی جو اسٹیٹس ہے اس کے مطابق 1 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے، اور یہ ہماری پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان بچوں کو جو کہ ابھی ویلڈنگ کی دکانوں پہ، پنکچر کی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی عمریں بھی 5 سے لے کے 12 سال تک کی ہیں، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے، وہ پیچکس اور پلاس پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک آپ بتا رہے تھے بزنس کے حوالے سے جاتے ہیں. جی ہاں، بزنس کے حوالے سے سب سے پہلے تو زیادہ تر جو بیرون ملک انٹرسٹ بچوں کا دیکھا گیا ہے وہ بزنس کے حوالے سے دیکھا گیا ہے. اس کے بعد IT ہے، پھر انجینئرنگ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے شعبہ جات ہیں جس میں سوشل سائنسز ہیں اور دوسرے لبرل آرٹس وغیرہ موجود ہیں. تو کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بیسٹ اپرچونٹیز میسر ہیں اسٹوڈنٹ کو؟ آپ کہاں پہ ریکمینڈ کرتے ہیں انٹر کے بعد جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا اس کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں، کس ملک میں جائے وہ؟ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں اس وقت 5 ممالک ہیں جو لیڈنگ ممالک سمجھے جاتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، انٹرنیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے. ان میں سر فہرست آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، پھر آپ کا برٹش ہے، پھر آپ کا کینیڈا ہے، پھر آسٹریلیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے فرانس اور ادر یورپین ممالک ہیں. اس فہرست میں کہیں کسی مسلمان ملک کا نام تو نہیں ہے؟ جی، انفارچونیٹلی ہم اپنے ماضی کے دور میں، جو کہ مغلیہ دور رہا ہے، کہ جس وقت ہم اپنے قلعے بنا رہے تھے اس وقت آکسفورڈ بن رہا تھا، ہم تاج محل بنا رہے تھے، اور ادھر یونیورسٹیاں قائم ہو رہی تھیں. وہ 300-400 سال جو ہے ہم نے مسلمانوں نے گنوائے ہیں، اور ابھی تک ہم نے وہ جو نقصان کیا تھا اس کو ابھی تک ہم نے ریکور نہیں کر پائے ہیں، اور نہ ہی اس کا ابھی تک شعور ہے کہ ہمیں تعلیمی معیار اپنا بلند کرنا چاہیے اور تعلیمی شعبے میں سب سے آگے جانا چاہیے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کون سے ممالک، تو یہ میں 5 ممالک آپ کو بتائے کہ جو سر فہرست ہیں. لیکن جو ہمارے پیرنٹس کو آج کل مشکلیں اور پوٹینشیل پرابلمز ان کو نظر آتے ہیں، وہ جو ہماری اس وقت پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اینٹی مسلم ایک سینٹیمنٹس چل گیا ہے، اس حوالے سے والدین کافی پریشان ہیں. اور خاص طور پہ یورپ میں آپ نے دیکھیں اینٹی مسلم رائٹس اور ریلیز نکل رہی ہیں، اور کئی جگہ پر یونیورسٹیز نے اسٹوڈنٹس کو متنبہ بھی کیا ہے کہ آپ اپنے ہاسٹل سے باہر نہ آئیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس یورپ سے واپس بھی آ چکے ہیں. تو آئیڈیل سچویشن اس وقت یورپ نہیں ہے، اور اسی حوالے سے امریکہ بھی کوئی اتنا سوٹیبل ڈیسٹینیشن اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، اس حوالے سے کہ آئے دن وہاں پر اینٹی مسلم کرائمز ہوتے ہیں، اینٹی مسلم رائٹس ہوتے ہیں. اس حوالے سے یہ تشویشناک بات ہے والدین کے لیے. اس کے تقابل میں آسٹریلیا میں اتنا زیادہ ابھی اس کا رجحان اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اتنی عروج پہ نہیں گئے ہیں، اور وہاں کی انوائرمنٹ کافی فرینڈلی ہے، اور مسلم تعداد بھی کافی ہے وہاں پر، فیسلٹیز بھی ہیں. ناظرین، ایک بریک کے بعد سہیل رضوی صاحب کی بڑی معلوماتی گفتگو جاری ہے. یہ ایسے طلباء کے لیے بڑی مفید ہے جو بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. طلباء کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی اس میں بڑی گائیڈ لائن ہے. سہیل رضوی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ویلکم بیک. اچھا سہیل صاحب، بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ بیرون ملک بھی امریکہ میں، برطانیہ میں اینٹی مسلم سینٹیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے طلباء کو فیس کرنا پڑتا ہے پرابلمس. تو پاکستان میں مواقع نہیں ہیں، باہر حالات نہیں ہیں، تو جائے کہاں؟ بس انفارچونیٹلی ہمارے تمام مسلم ممالک کی یہی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے لیے دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے، جس کا موجب ہم خود ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. تو ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال بہتر کریں، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانیں اور سر بلندی سے اس دنیا میں زندگی گزاریں. لیکن ان سب حالات کا ابھی فی الوقت کوئی ایزی فکس اور کوئک فکس موجود نہیں ہے. ہمیں اسی حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا پڑے گا. اچھا، بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کہاں بھی جا کے پڑھا جائے. لیکن ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان سے سارا برین ڈرین ہو رہا ہے. جو ذہین لوگ ہیں جتنے بھی، وہ پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، پھر وہاں ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، واپس آتا کوئی نہیں، اور پاکستان کی قسمت نہیں بدلتی. تو اس مسئلے کا کیا حل؟ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کی جائیں. اب کچھ امید کی کرن روشن ہوئی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ایک پاکستان ایک اکنامک کوریڈور کی وجہ سے، اور جو آپ کا گوادر اور دوسرے جو اکنامک پروجیکٹس یہاں پر چل رہے ہیں، اس میں امید ہے کہ ایک بڑی اٹریکشن ہمارے گریجویٹس کو، پروفیشنلز کو جو اوورسیز کام کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پر آئیں گے اور اپنی خدمات پیش کریں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ برین ڈرین کا، کہ یہاں پر مواقع کم ہیں. جب آپ کے پاس مواقع اپنے ملک میں موجود ہوں تو لوگ اس سے آدھی آمدنی کے اوپر بھی آنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہو، یہاں پر معاشی حالات ایسے ہوں کہ جس کے اندر وہ سروائیو کر سکیں. برین ڈرین ود ان 4-5 ایئرز آپ کے واپس آ سکتے ہیں. اس وقت 38% ناسا میں جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. آسٹریلیا اور یو کے کی جو بڑی بڑی لیبارٹریز جہاں اسٹرانومی کی ریسرچ ہو رہی ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ہمارے پاکستانی سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. یہ بیرون ممالک، یہ مغرب ممالک، یہ ہمارے ہی شاداب اور ذہنوں سے استفادہ حاصل کر کے اور چیزیں نئی بنا کے تحقیقات کر کے وہ پھر ہمارے پہ ہی مسلط کر دیتے ہیں. اچھا، یہ آئی کیو لیول کے حوالے سے پاکستانی اسٹوڈنٹ دنیا کے مقابلے میں کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، پاکستانی حالانکہ ہمارے موجودہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے ایک کنڈیوسو ماحول ایک اسٹوڈنٹ کو مل سکے، اس کے باوجود ہمارے ذہن اتنے شاداب اور اتنے ذہین بچے ہیں ہمارے، کہ اس وقت ہمارے جو جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے یو کے، آسٹریلیا اور یو ایس اے میں لیبارٹریز میں، اس میں جو ٹاپ کے پروجیکٹ مینیجرز ہیں وہ پاکستان کے ہی طالب علم ہیں زیادہ تر. اور اس وقت جو دنیا کا کیمبرج میں سب سے ٹاپ پہ جو بچہ ہے اسلام آباد کا، جس کا آپ ٹی وی میں اشتہار بھی دیکھتے ہیں، وہ واحد بچہ ہے جس نے کہ 24 A's لیے ہیں کیمبرج میں، اور ابھی وہ میلبرن یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. یعنی ہمارا اپنا اتنا ذہین طالب علم جس نے 24 A، جبکہ ایک اسٹینڈرڈ 3 A's کیمبرج میں جو ہے اس سے آپ کو داخلہ مل جاتا ہے یونیورسٹیز میں، اس بچے نے 24 A's لیے ہیں. اچھا سہیل صاحب، آپ کی یہ باتیں اسٹوڈنٹ کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بڑی یہ انفارمیٹیو ہیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. تو کیا والدین کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ مارکیٹ میں یہ ہماری جو اس طرح کی کنسلٹنسی ہے یہ کچھ بدنام بھی ہو چکی ہے، لوگوں نے یہاں پہ فراڈ بھی کیے ہیں اسی شہر میں، اسی ملک میں، طلباء کو بیرون ملک بھجوانے کے جھانسے دے کر ان سے بڑی بھاری رقمیں بٹوری ہیں اور کئی کئی گھر برباد کر دیے ہیں. تو اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ نکالوں سے ہوشیار رہیں؟ جی، انفارچونیٹلی ماضی میں اور کچھ فی الوقت ہماری جو انڈسٹری ہے کنسلٹنسی کی، اس میں بلیک شیپس بھی ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ وہ ہیں کہ جو فلائی بائی نائٹ اور شارٹ ٹرم گولز رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے پیسے بٹور کے اور ان کا مستقبل کا خیال کیے بغیر وہ اپنے 2 ٹکوں کی خاطر بچوں کا مستقبل تباہ کرتے ہیں.
لیکن میں متنبع کرنے چاہوں گا اپنے سامعین کو اور پیرنٹس کو کہ جب وہ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں رہنمائی کے لیے، بہت اچھے کنسلٹنٹس بھی موجود ہیں یہاں پر پاکستان میں جن کا عرصہ دراز سے تجربہ حاصل ہے اور ان کا مستند ادارے موجود ہیں۔ اب چونکہ انٹرنیٹ کی ایکسیس سب کے پاس موجود ہے، جب بھی آپ کسی ادارے کے پاس جائیں ان سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھیں کہ آپ کیا ایک مستند ریپرزنٹیشن کا لیٹر یا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں اس ممالک سے کہ جہاں جن ممالک میں آپ ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ سرٹیفکیٹ کی کاؤنٹر چیک آپ انٹرنیٹ پہ جا کے رسپیکٹیو یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ان کا نام تلاش کریں۔ اگر تو وہ نام وہاں موجود ہے تو آپ یقین کے ساتھ اس ادارے سے ڈیل کریں، اور اگر نام موجود نہیں ہے تو وہ کسی قسم کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں جو یونیورسٹی ایک کسی مستند ادارے کو دیتی ہے اور ویب سائٹ پہ اپنا نام دیتی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے، اور ان کے پاس تمام ٹولز موجود ہیں کہ وہ اس کو پنش کر سکیں، اس ایجنٹ کو، اس ریپرزنٹیو کو کہ جس نے کوئی بھی چیز غیر قانونی کی یا مس گائیڈ کیا۔ 140 صفحے کا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے ہر یونیورسٹی کا کہ ایک کنسلٹنٹ کو رہنمائی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس کو بریچ کرتا ہے تو وہ ان کی قانون کی گرفت میں آتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو آپ اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں اس کی ویب سائٹ پہ جا کے کہ اس کا نام، اس ادارے کا نام موجود ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی پرانی ہسٹری چیک کریں کہ اس کے ریفرنس سے ٹریک ریکارڈ دیکھیے کہ کیا اس کے تھرو اور کوئی بچہ گیا ہوا ہے۔ آپ وہاں پر بچوں سے انٹرنیٹ پہ، اسکائپ پہ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کا فیڈ بیک لے سکتے ہیں۔ اپنے جاننے والوں سے پوچھیے، ان سے پتہ کیجئے کہ آپ کو جو وعدے انہوں نے یہاں جانے سے پہلے کیے تھے کیا وہ پورے ہوئے جانے کے بعد، اور اس طرح سے فارمل اور انفارمل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر آپ اپنے کاغذات ان کے حوالے کیجئے۔ بہت سارے لوگ آپ کو اس انڈسٹری کے اندر جھوٹے وعدے کریں گے کہ جیسے انگلش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آئلس نہیں ہے، میٹرک پاس بندہ چلا جائے، ایسا نہیں ہے کہ جیسا بھی اسٹوڈنٹ آئے اور وہ چلا جی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ آپ سے 2 ٹکے بٹورنا چاہتا ہے، آپ کا ٹائم، آپ کے پیسے، آپ کی ہارڈ ارنڈ منی جو ہے وہ ضائع کرے گا۔ اور ایسے بہت سارے کیسز موجود ہیں کہ جس میں بچوں کے مستقبل ضائع ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ غیر مستند اداروں کے پاس جا کے انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کنسلٹنٹ جو فرم ہے یا کمپنی ہے یا کوئی شخصیت، اس کو چیک کرنے کی اور کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے علاوہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا ادارہ ہے کہ اس سے رجوع کیا جائے اور پتہ چلے کہ یہ صحیح لائسنس ہولڈر ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کوئی انڈسٹری اسٹرکچرڈ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو باقاعدہ لائسنس لے کے اور آپ کے ادارے کی اسسمنٹ کرنے کے بعد، آڈٹ کرنے کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کی تعلیمی معیار اور آپ کی بیرونی ممالک کے جو یونیورسٹیز ہیں ان سے سرٹیفکیٹ یہ سراسر آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کے اندر کتنا خوف خدا ہے کہ آپ اپنا بزنس کتنا فیئر رکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو گراجوں میں لوگوں نے کنسلٹنسیاں کھولی ہوئی ہیں صرف پیسے بٹورنے کے لیے، زیادہ تر جو چھوٹے کنسلٹنٹس ہیں وہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہیں۔ ان کا مقصد بچوں کو بلکہ بچوں کی پوری فیملی کو وہ تو باہر بھجوانے کے وعدے جی جھوٹے سچے وعدے کر کے، جھوٹے سچے ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے اور وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں، جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، ایمبیسیز میں ہمارا نام بدنام ہوتا ہے، اور ہمارے جو اچھے بچے جو کہ ڈیزرونگ ہیں، ایلیجبل ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش اس پروگرام کے حوالے سے حکومت وقت کو یہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک نظام بنائیں، ایک کنسلٹنٹس کی ایک رجسٹریشن کرائیں جس میں وہ تمام نکات کو دیکھیں کہ یہ آیا اس قابل بھی ہے اور کیا اس کی اسکروٹنی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کمپلیننٹ جائے اور وہ اپنا شکایت رجسٹر کرائے تو اس کو پنش کرنے کے بھی ٹولز موجود ہیں۔ یہاں تو جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے اپنے گراج میں 2 اشتہار لگا کے اور اخبار میں اشتہار دے کے اور وہ کنسلٹنٹ بن جاتا ہے، اس کی چاہے معیار اپنی تعلیم خود میٹرک سے بھی کم ہو اور وہ کنسلٹنٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہے، پیرنٹس کے لیے بھی بڑی مشکل ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کو اور مستحکم کرے، کنسلٹنٹس کو رجسٹرڈ کرے، ایک لائسنس ایشو کرے، جیسے ڈاکٹرز کو ایشو ہوتا ہے، فارماسسٹ کو ایشو ہوتا ہے، انجینئرز کو ایشو ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ایک اہم شعبہ ہے۔ ایک گھوسٹ سکولوں کی اصطلاح میرا خیال ہے ہمارے ہاں ایجاد ہوئی تھی، ہم نے تو اب گریجولی اس سے جان چھڑا لی ہے آلموسٹ،
تو بیرون ممالک بھی گھوسٹ یونیورسٹیاں کالجز ہیں جن کا صرف کاغذوں میں وجود ہے اور جو ادھر سے طلباء کو وہاں پہ جا کے پھر پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں آگے ہوتا ہی کچھ؟ دیکھیے وہاں جو جن ممالک کا میں نے پہلے آپ سے نام لیا ہے ان کی انڈسٹری ایجوکیشن انڈسٹری بہت اسٹرکچرڈ ہے، لائسنسڈ ہے اور مانیٹرڈ ہے. یہ 5 ممالک، یہ 5 ممالک جن کی میں نے کہا. مجھے اور دوسرے ممالک کا میں نام نہیں لیتا کہ جن کے اندر اس طرح قسم کی یونیورسٹیز اور کالجز موجود ہیں، لیکن ان 5 ممالک میں تقریباً 95% جو یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے معیار تعلیم ہے، گورنمنٹ سے ریکگنائزڈ ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ان کی کوالیفیکیشنز ہیں، اور جو ان کے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. آج کل کس ملک میں زیادہ مواقع ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے جہاں پہ آپ ریفر کرتے ہیں کہ فلاں ملک جانا چاہیے ان 5 میں سے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر فی الوقت آپ پوری دنیا کی معاشی اور سیاسی حالات کا جائزہ لیں تو آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے، جس کا رقبہ 7 ملین ہے اور 7 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، اور پاکستان کا رقبہ 7 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کی آبادی صرف 20 ملین ہے، یعنی 2 کروڑ لوگ ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم سے 10 گنا بڑا ہے. تو کتنے مواقع آنے والے سالوں میں ان کے لیے موجود ہیں کہ ایکسپلور کر سکتے ہیں مختلف آپشنز، ایگریکلچر کے شعبے میں، آپ کی انڈسٹری کے شعبے میں، فائنینس کے شعبے میں، سروسز انڈسٹریز میں بہت وہاں پر پوٹینشیل ہے گروتھ کرنے کا. باقی جو کنٹریز ہیں وہ آلریڈی میچورڈ ہیں، ڈیولپڈ ہیں، مواقع بڑے کمپٹیٹیو ہیں. جب تک کہ آپ ایکسٹراڈنری نہ ہوں آپ کو جاب آفر نہیں ہوتی، جب تک کہ آپ بہت زیادہ کمپیٹنٹ نہ ہوں. ایجوکیشن کے حوالے سے کہاں زیادہ بیسٹ ایجوکیشن ہے؟ یہ ایک تو ایجوکیشن کے بعد وہاں پہ جاب کی اپرچونیٹیز کہاں زیادہ ہیں؟ آسٹریلیا میں پھر پریفر کروں گا ان اے سینس کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ کو 2 سال کی ورک ویزا دیتے ہیں، جس میں آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. آپ وہیں کے گریجویٹ ہیں، وہیں 2 سال کی آپ انڈسٹری کے اندر آپ تجربہ حاصل کریں، ریلیونٹ ایکسپیرینس لیں جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر وہاں پر آپ کے امیگریشن کے مواقع بھی موجود ہیں اگر آپ پوائنٹس پورے کرتے ہیں تو. اچھا، تو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کون سا ملک فیوریٹ ہے؟ اگر بچیاں باہر جانا چاہیں تو اس کے لیے آپ والدین کو کیا گائیڈنس دیں گے؟ کس ملک میں جانا چاہیے جہاں پہ ان کا یہ ہمارا ملکی تشخص بھی برقرار رہے اور ایجوکیشن بھی زیادہ اچھی ملے؟ باہر ہماری بچیوں کے سلسلے میں پہلے تو رواج موجود نہ تھا. آج سے 10 سال پہلے والدین بہت کانشیس تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو باہر پڑھنے بھیجیں، تو ان کا وہاں پر رہنے کا اور ان کی سیفٹی کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات تھے. لیکن الحمدللہ ہماری بچیاں بھی بچوں کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ اب آگے بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے وہ ملک سلیکٹ کریں جہاں پر سیفٹی ہو، فیمیل رسپیکٹ ہو اور ایکول اپرچونٹیز ہوں. یہ چیزیں آپ کو آسٹریلیا میں زیادہ نظر آئیں گی ان اے سینس کہ وہاں آپ کی ویمن کا کوئی جینڈر ڈفرینسز زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی اپرچونٹی جاب کی آئی ہے تو لڑکا اور لڑکی کو برابر ایکولی لیا جاتا ہے. سیفٹی کے حوالے سے وہاں پر کرائم ریٹ منیمم ہے یورپ اور امریکن کے حوالے سے، کہ وہاں پر اسکارف وغیرہ کے جو مسائل آ رہے ہیں فرانس وغیرہ میں، ادھر بھی ہے اس طرح؟ نہیں، ادھر ابھی تک کوئی ایسا انسیڈنس نہیں آیا، لیکن وہاں کی گورنمنٹ بہت زیادہ کانشیس ہے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں، گورنمنٹ مل کے کام کر رہی ہے کمیونٹیز کے ساتھ، اور جو فاصلے ہیں مسلمانوں کے اور کرسچنز کے ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سیمینارز کرتی ہے، پروگرامز کرتی ہے، اپنا ٹی وی چینل اور میڈیا کے تھرو وہ لوگوں میں ٹالرنس پیدا کرتے ہیں. ابھی تک آسٹریلیا میں الحمدللہ کوئی ایسی کوئی قابل ذکر کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ہم یہ محسوس کریں کہ کوئی تھریٹ ہے. ناظرین، بریک کے بعد سہیل رضوی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات بڑے امپروو ہو رہے ہیں معیشت کے میدان میں. کیا تعلیم کے میدان میں بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے چائنا میں کوئی دلچسپی کے مواقع موجود ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا سہیل صاحب, چائنا میں بھی کوئی ہے وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی مواقع ہیں؟ کچھ لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے چائنا جاتے ہیں اور رشیا کے کچھ ممالک میں جاتے ہیں جی وہاں پہ, تو یہ کیسا ہے خطہ؟ دیکھیے چائنا اور رشیا کی یونیورسٹیز بہت ہی کم خرچے پہ اسٹوڈنٹس کو ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کی تعلیم دینے کے مواقع موجود ہیں. لیکن یہاں پھر میں کہوں گا کہ جانے سے پہلے اس یونیورسٹی کی اوتھینٹسٹی چیک کریں. اگر آپ ایم بی بی ایس کے لیے جا رہے ہیں تو پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ آپ کو وہ چائنا کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی اوتھینٹسٹی چیک کریں کہ کون کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ منظور شدہ ہیں, ریکگنائزڈ ہیں, اس سے پہلے کہ آپ ان کو وہاں پر فیس جمع کرائیں یا اس کے بیاہ پہ آپ ویزا اپلائی کریں, اور وہاں جا کے آپ کو سرپرائز ملے کہ یہ تو اس میں بھی سارا زیادہ رول کنسلٹنٹ کا آ جاتا ہے کہ جی بالکل کنسلٹنٹ آپ کو کیسی گائیڈ لائن دیتا ہے. اگر وہ آپ کو نیک نیتی کے ساتھ صحیح مشورہ دیتا ہے تو پھر ہی آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی. اس میں کنسلٹنٹ جو ہے بڑا کی رول پلے کرتا ہے, کیونکہ کنسلٹنٹ کو معلوم ہے کہ اس کی انٹرنیشنل رینکنگ کیا ہے, ریکگنیشن کیا ہے, آیا یہ ڈگری ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے یا اس کا جو ایک ویلیو ہے ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے. تو کچھ ایسی یونیورسٹیز چائنا میں موجود ہیں, رشیا میں موجود ہیں کہ جن کو پی ایم ڈی سی کبھی بھی ریکگنائز نہیں کرے. چائنا اور رشیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھوسٹ یونیورسٹیز زیادہ ہیں. گھوسٹ یونیورسٹیز یہاں زیادہ ہیں جہاں پر معیار تعلیم بہت ہی پست ہے اور ان کی ڈگری لینے سے نہ لینا بہتر ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ تمام یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو اکثریت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اس کو جج کرنا چاہیے, آپ کو سرچ کرنی چاہیے. جی جس کی سرچ کرنی چاہیے اس کو سب سے پہلے آپ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ سے چیک کریجئے اور اس رسپیکٹیو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے چیک کیجئے, ڈبلیو ایچ او کی ویب سائٹ سے چیک کیجئے کہ آیا وہ یونیورسٹی ان کی گزٹ میں موجود ہے. اگر موجود ہے تو پھر بے شک آپ فیس دیجئے اور یقین کے ساتھ جائیے, اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کنسلٹنٹ کے پاس دوبارہ جائیں. شہباز شریف صاحب آج کل ہر جگہ پہ یہ بڑے پریچ کر رہے ہیں کہ چینی زبان سیکھیں, اور وہ سرکاری اسکولوں میں بھی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ ریلیشن بنیں گے, اسٹوڈنٹ چائنا پہ جائیں گے. اس پالیسی پہ عمل درآمد اگر ہوگا تو یہ کیسا رہے گا کہ چینی زبان سیکھ کر چین میں جانے کے کوئی ہے چار؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے, چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. انہوں نے ویسے فرمایا تھا کہ عرب سے چین جانا پڑے. لیکن اس حوالے سے دیکھیے یہ صرف آپ ہمارے اپنا چیف منسٹر صاحب کے ہی ویژن نہیں ہے, بلکہ اس وقت جو جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ایز اے سیکنڈ لینگویج چائنا کو فوکس کیا ہوا ہے. چائنا ایمرجنگ ہے. جی ایمرجنگ ہے, اور وہ کافی دیر سے یہ ان کی پالیسی رہی ہے. اب تو بہت سارے جو فورن کنٹریز ہیں اور بہت یورپ میں ممالک ہیں, ایون آسٹریلیا کے, وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں اور وہ چائنیز سیکھ کے خود آتے ہیں, وہاں ٹیچ کرتے ہیں انگلش اور خود چائنیز سیکھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیوچر لینگویج ہے, فیوچر کی معاشی لینگویج جو ہے وہ چائنیز ہی ہوگی. تو میرا یہ جو خیال ہے کہ یہ میری کوشش ہے سہیل صاحب کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جرنل کرنے کی بجائے اسپیسیفک کی جائے تاکہ طلباء زیادہ سے زیادہ اور طلباء کے والدین زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کر سکیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے باہر جانا ہے تو ڈاکومنٹری طور پر اس کو کون کون سے ڈاکومنٹ کا خیال رکھنا ہوگا, کیا چیزیں اس کو تیار کرنی ہوں گی تاکہ اس کا کیس کنسلٹنٹس کے پاس جائے اور پھر وہ ریجیکٹ نہ ہو, آگے وہ اپلائی ہو؟ 3 چیزوں کا اس پہ سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اس سے سب سے پہلے انگلش ایبلٹی آپ کی ہو. اچھا, جو انٹر لیول کی بات کر رہے ہیں؟ جی انٹر لیول کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو ایک اوتھینٹک انگلش ٹیسٹنگ سسٹم کے بغیر آپ کو انٹر نہیں ہونے دے گی, اور ویزا بھی آپ کا گرانٹ نہیں ہوگا. اس میں جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں ان میں سب سے پہلے IELTS ہے, پھر ٹوفل ہے, پھر ایک نیا ٹیسٹ آیا ہے PTE ہے. ان تینوں میں سے کسی ایک ٹیسٹ کو آپ نے دے کے ان کے معیار کے مطابق آپ نے سب سے پہلے وہ ڈاکیومنٹ حاصل کرنا ہے. تو یہ کہاں سے سیکھے, کہاں سے IELTS اور یہ ٹوفل اور یہ کہاں سے کرے, کون سے ادارے یہاں پہ بیسٹ ہیں؟ دیکھیں پورے پنجاب کی, پورے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو کہاں کہاں پہ جائے؟ دیکھیں ہر بڑے شہر میں IELTS ٹیچنگ سینٹرز موجود ہیں اور بڑے بڑے ادارے ان کو IELTS کرا رہے ہیں. برٹش کونسل خود اپنی ٹیچنگ پریپریشن کرواتی ہے IELTS کی, اور ہر بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں IELTS کی ٹیچنگ. ہمارے اپنے پاس IELTS کی ٹیچنگ موجود ہے.
تو اور جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں ان سب کے پاس ایک اوتھینٹک ٹیچرز موجود ہیں کہ جو آئلس سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن آپ کے پاس پریپریشن موجود ہے ٹوفل کی. آپ رجسٹر ہوں اور آپ آن لائن پریپریشن کر سکتے ہیں. ٹیسٹ بھی آن لائن ہی ہے اور اس کا رزلٹ ود ان 24 آورز آ جاتا ہے. اسی طرح پی ٹی ہی ایک انگلش ٹیسٹنگ سسٹم ہے جس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تھوڑے بہت بھی ذہین ہیں تو آپ اس میں رجسٹر ہو کے اس کی پریپریشن آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تقریباً 3 سے 4 ہفتے آن لائن 1 گھنٹہ روزانہ نکالنا پڑے گا اور اس کی تیاری کے بعد ایک بخوبی طریقے سے آپ ان کے معیار کے مطابق انگلش کی ٹیسٹ دے سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہوگی انگلش اسپیکنگ کی. جی. اور دوسرا اور کیا چیز؟ دوسرا یہ کہ آپ کا منیمم جو ہو معیار تعلیم وہ 50% مارکس ہونے چاہیے. یعنی انٹرمیڈیٹ میں ایف ایس سی یا ایف اے دونوں میں جی کم سے کم 50% مارکس ہوں اگر آپ بزنس میں جا رہے ہیں. اگر بزنس میں اگر میڈیکل وغیرہ کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے اس میں کیا؟ انجینئرنگ کے لیے آپ کے پاس کم سے کم نہیں تو 75% مارکس ہوں انجینئرنگ میں, خصوصاً میتھمیٹکس میں آپ کے 75% ہو, سائنس سبجیکٹس میں 75 ہوں, باقی سبجیکٹس میں 65% سے کم مارکس نہ ہوں. جہاں تک میڈیکل کے شعبے کی تعلق کی بات ہے اس میں 85% مارکس آپ کے ہوں تو آپ کو چانسز ہیں کہ آپ کو داخلہ مل سکتا ہے. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں سب سے مہنگی تعلیم میڈیکل کی تعلیم کی ہے. مہنگی تعلیم ہے. آن ایوریج تقریباً ایک ڈاکٹر کو تقریباً 2.25 کروڑ روپے ٹیوشن فیس دینی پڑتی ہے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرف رخ کریں, نہیں تو پھر رشیا اور چائنا ہی آپ کا جو ہے وہ آپشن رہ جاتی ہے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو کہ افورڈیبل ہے. ڈاکٹر تو پاکستان کے بھی بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے اچھے ہم ڈاکٹر پروڈیوس کرتے ہیں, تو یہاں پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک ڈاکٹر پہ؟ پاکستان میں دیکھیں 2 قسم کے نظام چل رہے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کالجز, گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں جیسے فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے, آرمی میڈیکل کالج ہے, اور دوسرے جو ہے اس میں تو بہت منیمم افورڈیبل فیسز ہیں اور اس میں اسکالرشپس بھی موجود ہیں. لیکن ان کا انٹری لیول جو ہے وہ تقریباً 94-95% مارکس اس کے اندر ہوں تب آپ کو داخلہ ملتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا نظام ہے وہ آپ کا پرائیویٹ کالجز کا ہے. اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈ پاکستان میں اس وقت تقریباً 48 کے قریب پرائیویٹ میڈیکل کالجز موجود ہیں جس میں 3 معیار ہیں, یعنی بہت اعلیٰ, اس سے کم اور بالکل پست معیار کے میڈیکل کالجز ہیں. یہاں پر کچھ ایسے بھی ہیں جو پی ایم ڈی سی سے اپروو نہیں ہیں یا انڈر پروسیس ہیں, لیکن وہاں پر ہزاروں سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں اور فیسیں دے چکے ہیں, لیکن ابھی تک پی ایم ڈی سی نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن, میڈیکل, انجینئرنگ, اس کے علاوہ اور کون سے شعبے میں طلباء کو جانا چاہیے باہر؟ زیادہ تر آئی ٹی ہے, ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو ایک بہت وسیع شعبہ ہے. اس میں انٹرنیٹ سیکیورٹی ہے آپ کی, انٹرنیٹ سروائلنس ہے آپ کی, اور نیٹ ورکنگ ہے. یہ وہ شعبے ہیں کہ جو آنے والے مستقبل میں 20-25 سال تک اس میں ایکسپینشن ہے, اس میں جابس موجود ہیں. اس میں میرٹ کیا ہے آئی ٹی کا بیرون ملک جانے کے لیے؟ آئی ٹی میں اتنا زیادہ معیار نہیں ہے کمپیئر ٹو میڈیکل اور انجینئرز. اس میں 50-65% اگر مارکس آپ کے ہوں تو آپ ایزیلی انٹر ہو سکتے ہیں. اور کچھ ریکوائرمنٹ اس کے حوالے سے یہ اس کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ فائنینشیل ریکوائرمنٹس دیکھیں ہر ملک کی مختلف ہے. یو کے کی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 28 سے 30 لاکھ روپے فکسڈ ہوں, اور یو کے کے لیے وہ آپ نے بینک میں جمع کیے ہوں, چاہے پیرنٹ کے اکاؤنٹ میں ہوں یا اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں ہوں, تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. یو ایس اے کے لیے کوئی فکسڈ بینچ مارک نہیں ہے کہ کتنے ہوں, لیکن ایک انکم اسٹریم ہونی چاہیے جس میں تقریباً آپ کی ایک بینک اسٹیٹمنٹ ہو 3 ماہ پرانی, اور اس میں تقریباً 18 سے 20 لاکھ کی ٹرانزیکشنز موجود ہوں, اور 1 سال کے خرچے کا آپ کے پاس فنڈنگ موجود ہو. آسٹریلیا میں بھی اسی حوالے سے یہی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 1 سال کے لیونگ کے اور ٹیوشن کے پیسے بیلنس میں موجود ہوں, اور تقریباً 4 سے 6 ماہ کی آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ ہو, 20-25 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہو, آخر میں 30-35 لاکھ روپے اس میں پڑے ہوں جو آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں, تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. اچھا, ان ممالک میں اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے؟ دیکھیں یو ایس اے میں کنڈیشنز ہیں کہ آپ کس لیول پہ گئے ہیں. اگر آپ ماسٹرز لیول پہ گئے ہیں تو آپ کو الاؤڈ ہے, اگر آپ بیچلرز لیول پہ گئے ہیں تو آپ کو لمیٹڈ الاؤڈ ہے, اگر آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ڈپلوما لیول پہ گئے ہیں تو آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. انٹرمیڈیٹ لیول پہ کسی بھی ملک میں الاؤ نہیں ہے؟ نہیں, یو ایس اے کی بات ہو رہی ہے. یو ایس اے میں, اور اسی طرح یو کے میں آپ کے کچھ لیولز ہیں, اس میں 7 لیولز تک ہیں,
جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، یعنی ماسٹر اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ آپ کو پارٹ ٹائم الاؤڈ ہے. اینی تھنگ بلو ماسٹرز لیول یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک. آسٹریلیا میں آپ کو 40 گھنٹے پر فورٹ نائٹ الاؤڈ ہے. 15 دن کے بعد 40 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں جب آپ کی تعلیم چل رہی ہے ڈیورنگ سیشن. چاہے انٹرمیڈیٹ سے آپ گئے، چاہے انٹرمیڈیٹ سے گئے، چاہے آپ پوسٹ گریجویٹ میں ہو، کسی میں بھی ہو، ہر اسٹوڈنٹ کو 40 گھنٹے 2 ہفتوں میں الاؤڈ ہے. اور چھٹیوں میں ان لمیٹیڈ کام کر سکتے ہیں آپ کو. اور وہاں پر ویجز اچھے ہیں کمپیئر ٹو کینیڈا. مثلاً وہاں پر $18 تقریباً 1 گھنٹے کے ملتے ہیں، جبکہ یو ایس اے میں $10.6 ملتے ہیں. کینیڈا میں یہی $9 ہیں. تو ویجز اسٹوڈنٹس کی ان دونوں تینوں ممالک میں آسٹریلیا کی نسبت تقریباً آدھی ہیں. آسٹریلیا میں سب سے بہتر. آسٹریلیا میں پارٹ ٹائم جاب کی ویجز بہت اچھی ہیں. اچھا، یہ پارٹ ٹائم جاب سے جو ارننگ کرتا ہے وہ اس کے لیے اس سے فیسیں دی جا سکتی ہیں یونیورسٹی کی؟ دیکھیں، یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ یہاں سے جا کے اور وہ اپنی ٹیوشن فیس اور لیونگ ایکسپینسز سارے نکال لیں گے. اس سے پھر بڑی مشکل میں اسٹوڈنٹس پڑ جاتے ہیں. ہاں، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو کسی رشتہ دار کے پیسے کسی جاننے والے کے کچھ دیر کے لیے بینک اکاؤنٹ میں رکھوائے اور اس کے بعد بچے کو جیسے تیسے کر کے بھیج دیا اور سوچ یہ لیا کہ وہاں پہ وہ کام کرے گا اور اپنے اخراجات بھی برداشت کرے گا اور ہمیں بھی بھیجے گا. ایسا ہے؟ تو یہ لوگوں کا خیال درست نہیں ہے. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نہ تو پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی مستقبل میں اپنے لیے کوئی اچھا کوئی معیار زندگی بنا پاتا ہے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے ایٹ لیسٹ 2 سال کے پیسے آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں کہ آپ نے ٹیوشن فیس دینی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ معیار کی ڈگری حاصل کرے اور اس ڈگری کے بیہاف کے اوپر وہ وہاں پر کوئی شہریت یا نیشنلٹی لے اور ایک اچھی ریزنیبل جاب کر سکے. بہت مشکل ہے کہ آپ ٹیوشن فیس اور اپنی اکوموڈیشن خود نکالیں جب تک کہ آپ کے پاس آپ کے پاکستان سے یا بیرون ملک سے آپ کو ریمیڈنس نہ آئے. اگر ویسے کچھ وہاں پہ کرا لے تو لیگلی وہ کر سکتا ہے ایسا؟ جو اپنی ارننگ ہے اس کو ادھر ایڈجسٹ کرا سکتا ہے اپنی؟ جی ہاں، ویسے الاؤڈ ہے. آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ اتنے پیسے وہاں پر لوکلی ارن کر لیے ہیں. کچھ لوگ اپنی وہاں پر اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں نومبر سے لے کے مارچ تک چھٹیاں ہوتی ہیں کرسمس کی، جس میں ان کو لیگلی فل ٹائم الاؤڈ ہوتا ہے کام کرنا. وہ 3-4 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹ کم سے کم اپنی 50% اپنی ٹیوشن فیس کو پلس اپنے 6 مہینے کے ایکسپینسز نکال سکتا ہے. لیکن بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کم سونا پڑتا ہے، کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. ممکن ہے یہ 50% تک نکال لیں اور وہاں سے آپ ٹیوشن فیس دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ والدین کے پاس 2 سال کا کم از کم اخراجات موجود ہونے چاہیے. جی، اگر کمفرٹیبل آپ لائف گزارنی ہے. اچھا، ایک سہیل صاحب، ہمارے یہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ لوگ جو بیرون یورپ میں خاص کر لوگ جانا چاہتے ہیں، جا نہیں پاتے، تعلیمی ویزا لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے غائب ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی ہے اپرچونٹی اس طرح کے بھی؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے کسی کو جانے کا وہاں پہ بعد میں لیگل ہو جائے؟ دیکھیں، اب تقریباً ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو انفلکس آپ کو یورپ میں آیا ہے، تقریباً 1 ملین لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں جرمنی میں اور ڈنمارک میں اور دوسرے یورپی ممالک میں. تو تقریباً وہ جو اسائلم اور ریفیوجی والا ہے وہ تقریباً ڈورز کلوز ہو چکے ہیں. اور پاکستان اب ان ملکوں میں نہیں آتا جہاں پر اسائلم دی جا سکے، کیونکہ یہاں پر جان کا خطرہ اب اس طرح نہیں ہے جس طرح کسی زمانے میں بم دھماکے ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھیں. اس لسٹ سے پاکستان اب خارج ہو گیا ہے. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے جائے اور وہاں پر اسائلم لے اور اس کو وہ شہریت دے دیں. یہ میں آپ کو 4-5 ملکوں کے قانون دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی لوگ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ وزٹ ویزا یا اسٹوڈنٹ ویزا لے کے وہاں جا کے وہ اسائلم اپلائی کریں اور شہریت مل جائے تو اپنی زندگی تباہ کریں گے. آپ نے جیسا کہ اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سے اتنی بڑی تعداد میں یا اس سے بھی کم تعداد میں اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آئیں جتنے پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہیں. تو ہمارے معیار تعلیم کی یہ پستی، اس پہ آپ طلباء کو کیا میسج دیں گے، والدین کو کیا دیں گے اور حکومت وقت کے لیے کیا میسج ہے کہ ہم بھی ان قوموں کے برابر کھڑا ہو سکیں جن کو آج ہم 5 ممالک جن کے ہم آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، جہاں پہ ہمارے بچے جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ ان ممالک نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے اور جو کہ خود ہماری قرآنی تعلیمات ہیں کہ تحقیق، ریسرچ، انویسٹیگیشن، اس سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں.
تعلیم بغیر تحقیق کے اب اس کا کوئی وہاں پر دنیا میں اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے. ہم ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر وہ فیسلٹیز، وہ انوائرمنٹ موجود نہیں ہے جس میں تحقیق، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی جا سکے. ہمارے بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے وہ صرف رٹی رٹائی چیزیں، رٹی رٹائی سبق، رٹی رٹائی باتیں. کریٹیوٹی نہیں ہے، انوویشن نہیں ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ یہ سبق یہ کتاب پوری رٹ لو، آپ اگر صرف اس کے ساتھ بیٹھ کے، یا اپنے ہمارے اساتذہ یہ صرف اس کو کنسیپچولی اس کانسیپٹ کو انفیوز کرا دیں، اس مثالیں دے کے، ایسے کانٹینٹ سمجھا کے، جو کہ ہمارے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے ہمارے ٹیچرز، کہ جو کتابی باتیں نہیں کرتے تھے لیکن اپنے واقعات سے اور اپنی چیزوں سے اپنے اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی کو جگاتے تھے. تو ہمارے یہاں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے، انوویشن کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے وہ اسکول کا لیول ہو. اپنی کریٹیوٹی، اپنی انوویشن، اپنا جو کانسیپٹ کو سمجھنا، یہ ایک انسان کو اگر یہاں پر پاکستانیوں میں یہ چیز انفیوز کر دی جائے، جو کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے ویسٹ کی تعلیم سے اور ہماری ایسٹرن تعلیم سے، کہ وہاں پر ہر تعلیم بچے کی پلے گروپ سے لے کے پی ایچ ڈی لیول تک وہ اپریشیٹ کرتے ہیں سم تھنگ آف یور اون کریٹیوٹی. ایک سینٹنس بھی آپ کا اپنا ایک پورے سوال کے لیے سب سے زیادہ مارکس دے سکتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس پہ 10 صفحے لکھ دیں. بہت شکریہ سہیل صاحب. تھینک یو ویری مچ.